بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا سٹوریز، یہ سٹوریز میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ان کی بیان کردہ حکایت ہے۔ اسی سلسلے کی آج میں آپ کو ایک اور حکایت بیان کرنے لگا ہوں، جس کا عنوان ہے موت کا ایک دن مقرر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بڑا پریشان حال حاضر ہوا اور مارے ہیبت کے اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو کہا، اے شخص، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا مضطرب کیوں ہے؟ کیا پریشانی ہے تجھے اور کیا مصیبت پڑ گئی ہے تجھے جو تو اس قدر پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا، اے خدا کے سچے نبی، میرے خوف کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ملک الموت اسرائیل کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھ پر ایسی غصے کی بھری ہوئی نگاہ ڈالی کہ میرا رواں تھرا گیا اور میرے ہوش و حواس پر لگا کر اڑ گئے۔ اب بار بار اسرائیل کی وہ صورت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور مجھے کسی پہلو قرار و سکون نہیں آتا۔ میں بہت پریشان ہوں، میری اس پریشانی کو دور فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ بتا کہ تو میرے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ اس بندے نے التجا کی کہ اے نبی، آپ ہوا کو اشارہ کریں، کیونکہ ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے۔ آپ ہوا کو اشارہ کریں کہ وہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ملک ہندوستان میں چھوڑ آئے۔ اس وقت پاکستان تو بنا نہیں تھا، اس لیے سارا کا سارے کو انڈیا یعنی ہندوستان ہی تھا۔ ممکن ہے اس تدبیر سے میرا خوف کچھ دور ہو جائے اور میری جان سلامت رہے۔ یہاں تو ملک الموت نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دیا جائے۔ ہوا نے پلک جھپکتے میں اسے ہندوستان میں پہنچا دیا۔ اب دیکھیے کہ جو ہی اس شخص نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہاں ملک الموت موجود تھا۔ ملک الموت نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سہمے ہوئے شخص کا قصہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا، اے اسرائیل، تو نے آخر اس شخص پر ایسی غضب کی نگاہ کیوں ڈالی تھی؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اتنی دیر بعد میں اس شخص کی روح ہندوستان کی سرزمین پر قبض کروں۔ یہ حکم مجھ تک پہنچا، لیکن میں حیران تھا کہ یہ شخص تو ابھی یہاں موجود ہے اور ہندوستان کی سرزمین یہاں سے ہزاروں کوس دور ہے۔ لیکن اسی وقت اس شخص نے آپ سے ہندوستان کی خواہش ظاہر کی اور آپ نے ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان روانہ کیا۔ ادھر اس نے وہاں قدم رکھا، ادھر میں نے بحکم خدا اس کی روح قبض کر لی۔ یہ ہوتا ہے جہاں بھی بندہ چلا جائے
لیکن موت کا ایک وقت اور ایک مقام خدائے بزرگ و برتر نے مقرر کر رکھا ہے، انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا۔